السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنهم الله بكفرهم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت فرمائی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑے ہو جو ایمان لاتے ہیں وہ۔ یہودی کہتے تھے دیکھو ہمارے دل میں عقیدے اتنے پختہ اور سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارا دل کوئی اور عقیدہ قبول ہی نہیں کرتا، ہم تو اتنے عقائد کے پختہ ہیں، دل ہی نہیں مانتا، پردے میں ہمارے دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پختہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں لعنتی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے کفر کی وجہ سے یہ لعنتی ہو چکے ہیں، لعنت کی وجہ سے یہ دور ہو چکے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھی۔ معلوم ہوا کہ جب انسان حد کراس کر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم دل بند کر دیتا ہے، لعنت کر کے اسے ایمان سے دور کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی اللہ کے پاس ایک کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تورات تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ آگے ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بِهِ، تو انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مشرک تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اور واقعتاً یہودی انہیں اجڑ قسم کے، جاہل قسم کے، گھٹیا سمجھتے تھے۔ دیکھو ان پڑھ ہیں، گھٹیا ہیں، جاہل ہیں، انہیں کیا پتہ۔ اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو یہ ان پر غالب آ جاتے۔ اس وقت یہودی دعائیں مانگا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے انہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہم تمہارے اوپر غالب آئیں گے اور ہم یہ بدلہ لیں گے۔ آخر کار وہ نبی آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ضد کی وجہ سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ جو انتظار میں تھے، کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم مل کر کے تم پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ہم ان سے سن کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب بھی ہم غالب رہے اور وہ ضد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ کیوں انکار کیا؟ باغیان، ضد کی وجہ سے۔ ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا کلام نازل کر دیتے ہیں، فضل نازل کر دیتے ہیں۔ اب ضد ان کے اندر یہ آ گئی تھی، حسد یہ آ گیا تھا کہ جس قوم کو ہم جاہل، اجڑ اور گھٹیا سمجھتے تھے، اس قوم کے اندر آخری نبی آ گئے، یہ تو ہمارے اندر آنے تھے۔ اس حسد کے اندر بن کر کے انہوں نے اپنے آپ کو منکر بنا لیا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایسی قوم بن چکے ہیں کہ اللہ کے فضل کے اوپر نگران بن چکے ہیں کہ اب اللہ بھی ان سے پوچھے کہ میں اب وہی کس پر نازل کروں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام کر کے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، غضب در غضب لے کر یہ واپس لوٹے، ناراضگی در ناراضگی لے کر یہ واپس لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ معلوم ہوا کلمہ پڑھنے والے پر جو سزا آتی ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اسے گناہوں سے صاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل اللہ بما انزل علینا،
ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، ہم پر چونکہ تورات نازل ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ نازل ہوا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا اس کی جو تورات کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو سچا کہنے والے ہیں اور اسی کی روشنی میں ان کو تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان پر سوال کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم تورات کو مانتے ہو تو کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے؟ اگر تم ایماندار ہو، تورات کو ماننے والے ہو، پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وہ نبی تو خالصتاً تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے، معلوم ہوا تم تورات کے ماننے والے بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔